وہ صف کے درمیان میں سے آدمی کو کھینچ لے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ البتہ صحیح حدیث یہ ہے کہ صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی، اور جس میں کھینچنے والا ہے وہ حدیث ضعیف ہے محدثین کی نظر میں۔ لیکن اب چونکہ اکیلے کی نماز نہیں ہوتی، یہ روایت صحیح ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی قیاس آرائیاں کریں، وہ اسی ضعیف حدیث پر عمل کرے اور پیچھے کھینچے، اور جہاں سے نکلے بیچ سے دائیں بائیں والے امام کی طرف کلوز ہو کے فوراً اس خلا کو فل کرے، اس خلا کو فوراً فل کریں۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن ان پر حملہ کیا گیا ابو لولو فیروز نے، اور وہ محراب میں چھپا بیٹھا تھا منبر کے پیچھے، اور حضرت عمر جب اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو گئے اور قرات شروع کر دی، تو اس نے آ کر کے خنجر مارا اور آپ گر پڑے محراب کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے۔ تو آگے پہلی صف میں جو آپ کے بالکل پیچھے کھڑے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھے اور مصلی کو سنبھالا۔ اب آپ دیکھیے صحابہ کرام کی نماز کا جو اہتمام ہے، اس کی جو پابندی ہے، جو جماعت کا خیال ہے۔ خلیفہ زخمی ہے، وہ گرا پڑا ہے، لیکن نماز نہیں توڑ رہے، نماز نہیں چھوڑ رہے۔ یہاں تو اگر ابھی بلی بھی آ جائے گی تو سارے مجمع اٹھ کے بھاگ جائے گا، سارا اٹھ کے بھاگ جائے گا۔ خلیفہ زخمی ہے اور عبد الرحمن بن عوف پہلی صف سے نکل کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، اور صحابہ نے اتنا آنن فانن اس صف کے خلا کو پر کیا کہ ابو لولو فیروز حضرت عمر پہ وار کرنے کے بعد وہ بھاگا نکلنے کے لیے، اور وہ کئی لوگ 7-8 بندے اس نے اور زخمی کیے۔ اب اس سے یہ بھی دیکھیے کہ صحابہ کی صف کیسی تھی۔ یار لوگ صف بناتے ہیں نا، بیچ میں کوئی بھی بندہ آ کے کھڑا ہو جائے، اس کو اتنی جگہ مل جاتی ہے 2 بندوں کے درمیان، اور کہتے کیا ہیں کہ جی جگہ چھوڑو، کیونکہ فرشتے رحمت کے فرشتے کھڑے ہوتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صف میں خلا چھوڑتے ہو شیطان داخل ہوتا ہے، اور جو صفوں میں درار ڈالتا ہے اللہ تمہارے دلوں میں درار ڈالتا ہے۔ تو صحابہ اتنی سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ وہ بھاگتا پھر رہا ہے، اور اس کو نکلنے، کئی لوگ اس نے زخمی کیے، نکلنے کا موقع نہیں ملا۔ سردی کا موسم تھا، آخر ایک نے جو اپنے اوپر کھیس سمجھ لیجئے یا شال سمجھ لیجئے یا کمبل سمجھ لیجئے، اس دور کا جو بھی تھا، اس نے اپنے اوپر سے اتارا اور اس کے اوپر ڈال کے اس کو جپڑ ڈال لیا، اور اس نے جب دیکھا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں، اب یہ مجھے ماریں گے، اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں گھسیڑ کے خود کو بھی مار دیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، اب چونکہ صحیح روایت اس کے مد مقابل نہیں ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ جب تم جماعت مسجد میں آؤ، امام کو جس حال میں پاؤ اسی حال میں شریک ہو جاؤ۔ جس حال میں امام کو پاؤ، یعنی جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں شریک ہو جاؤ۔ انتظار بھی نہ کرو کہ وہ وضو کر رہا ہے، وہ آئے گا، ابھی تو امام سجدے میں ہے، یہ اٹھے تو پھر میں ساتھ مل جاؤں گا، ایسا نہیں کرو، فوراً اسی میں ملو۔ تو لہٰذا بیچ، اور پھر پہلے ان کو تربیت بھی ہونی چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو آپ پیچھے سے کھینچے وہ کونیاں مارنی شروع کر دے کہ کیا مصیبت ہے، میرے کو کیوں کھینچ رہا ہے۔ تو لوگوں کو تھوڑی اویئرنیس بھی ہونی چاہیے، مسئلہ بتاتے رہنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ ہو، اور پھر وہ صف میں اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ جی، پلروں کے بیچ میں صف نہیں بنا سکتے۔ تو لیکن یہ صف خالی رہتی ہے، تو یہ بھی ابراہیم ابی صاحب اصل میں جب ایک صف چھوڑ کے پھر آپ یہ بنا رہے ہیں، ایک سے کس کا امام نہیں، یہ صف نہیں خالی رہتی۔ اگر پلر بیچ میں آ گیا ہے نا، اب یہ صف ہے ہی نہیں، اس کو جی بالکل، وہاں ہم نمازیوں کے آگے سے بھی گزرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ وہاں معاملہ ایسا ہے کہ ہم بے بس ہیں، وہاں ہم بے بس ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا ہم نمازیوں کے آگے سے نہیں گزرتے، سارے عربی گزرتے ہیں، اور اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہے۔ نہیں افراد کی غلطی نہیں، طواف کے بعد
مقام ابراہیم پہ جب آپ نفل پڑھیں گے لاکھوں کا مجمع ہے تو باقی جو طواف جس کے پورے ہو گئے وہ تو نفل پڑے گا. میرا چکر پورا نہیں ہوا تو میں تو گزرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. علماء کی دیکھیے میں سعودی عرب کی بات نہیں کر رہا, اتنی بات ہے کہ لا تصلوا بین السواری, پلروں کے درمیان نماز نہیں پڑھو, بس اللہ کے رسول کا حکم ہے. میں نہیں سمجھتا مدینے میں ہوتی ہے مکے میں ہوتی ہے, میں نہیں جانتا. آگے چلیے, اگر آپ کے پاس اس کے جواز میں کوئی حدیث ہے تو آپ پیش کیجیے. جی